ہم ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا والدین کی قدر نہیں کر سکتے۔ وہ والدین جو ہمیں پیدا کر کے کھلا پلا کے ڈاکٹر، انجینئر، ایک بڑا آدمی بناتے ہیں، اور پھر وہی ماں باپ کو ہم جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھر سے نکالتے ہیں۔ وہ ماں جو آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ وہ والد جو آپ کے پسند کو دیکھتا ہے اور وہ چیز آپ کو لا کر دیتا ہے ان کو ہم گھر سے نکالتے ہیں۔ وہ ماں جو آپ کو رات کو سلاتی تھی محبت سے ان کو ہم گھر سے نکالتے ہیں۔ وہ ماں جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو ہم گھر سے نکالتے ہیں۔ وہ والد جن کی جیب میں 1 روپے بھی نہیں ہوتے تھے تب بھی وہ آپ کا پسندیدہ چیز آپ کو لا کر دے دیتے۔ آپ کو کبھی دکان پہ جاتے تھے مجھے یہ چیز خریدنا ہے تو آپ کے والد آپ کو وہ خریدتے۔ آپ نے کہنا تھا ہمیں یہ چیز خریدنا ہے تو آپ کے ابو نے وہ چیز آپ کو دلانا تھا۔ اس باپ کو ہم گھر سے نکالتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہ ہمارے والدین کا کوئی قدر نہیں۔ شادی کر لی تو اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا، بچے ہو گئے تو اپنے والدین بوجھ ہو گئے۔ ساری عمر والدین اپنے بچوں کو کھلا پلا کر بڑا بناتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں کو نہیں سنبھال سکتے، ان پہ بوجھ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اگر آپ کے تعلیمی ہاتھ کے میں کوئن رکھ دوں 5 روپے کا تب بھی آپ ان کو نہیں رکھ پائیں گے، اور ایک واحد ماں ہے جو آپ کو 8 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، تو اس ماں کو آپ گھر سے نکالتے ہیں۔ یاد رکھو تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھو گے، جتنی بھی آپ کیوں نہ ایکسپرٹ ہو اسٹڈی میں، کتابیں کھول کر پیو گے دماغ میں بٹھا دو، لیکن جب آپ کے پاس مینرز ٹھیک نہیں ہو، آپ کے والدین کی عزت نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں والدین ایک ایسے رشتہ اللہ نے قائم کیا جو بغیر لالچ کے آپ سے محبت کرے گی۔ اگر ایک عورت مثال کے طور پر روڈ پر کھڑی ہے اور وہ آپ سے کہہ دے کہ بیٹا مجھے اس روڈ پار کروا دو، آپ اس کو روڈ پار کرواؤ گے تو آپ کے لیے وہ دعا کرے گی، لیکن یاد رکھو والدین ایک ایسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا تحفہ ہے کہ وہ بغیر لالچ کے لیے آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین آپ کے لیے کوئی چیز بازار دادا تھا تو ہر چیز وہ آپ کے لیے رہا تھا کہ میرا بیٹ اس پہ خوبصورت لگ سکے۔ وہ ماں جو آپ کے لیے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، وہ ماں جو آپ کے ڈائپر چینج کرواتی تھی، وہ ماں جو آپ کا لباس بدلاتی تھی، وہ ماں جو آپ کا پرورش کرتی تھی، وہ ماں جو آپ سے محبت کرتی تھی، وہ ماں جو آپ سے زندگی میں کتنی بھی کسی نے پیار نہ جو آپ کی ماں کرتا ہو۔ لیکن آج کل ہم اپنے ماں سے تنگ ہو چکے ہیں، اپنے والدین سے تنگ ہو چکے ہیں، ہم اولڈ ہاؤس بھجواتے ہیں۔ آج کل تو پاکستان میں اولڈ ہاؤس بھی بن چکے ہیں، اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں، ہم اپنے والدین کی قدر ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک باپ اور اس کا بیٹا جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی، تو اس کا جو پرورش ہے وہ اس کے والد صاحب نے کی۔ وقت گزرتا رہا، اس کا بیٹا بڑا ہو گیا اور اس کے ابو نے اس کا پرورش بہت اچھی طرح سے کیا اور ان کو ایک بڑا سا ڈاکٹر بنا دیا۔ ڈاکٹری کے وقت ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس سے محبت کی شادی کر دی۔ وقت کے ساتھ اس کا والد صاحب جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، چونکہ بوڑھا ہوتا وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے والد صاحب بیماری اور کمزوری کی وجہ سے فریادیں کر رہے۔ تو ایک دن جب یہ ڈاکٹر صاحب آئے تو اس کی بیوی نے شکایتیں لگانا شروع کر دی کہ آپ کے والد صاحب تو مجھے آوازیں رہتے ہیں، بہت تنگ آ گئی ہوں اس سے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میرا بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اس کے طرح اس کے ابو بیمار تھے تو وہ بیچارہ فریاد کرتا تھا کیونکہ اس کو
ہڈیوں کا درد وغیرہ ہوتا تو انسان بیمار ہو جاتا تو کیا نہیں کرتا۔ تو ایک دن جب یہ اسپتال سے آیا تو اس نے کہا کہ یا اپنے باپ کو لے لو یا مجھے لے لو یا ان کے لیے ایک گھر بنا دو۔ تو اس نے اپنے شوہر کو اپنے مطلب لے لیا اور کہہ دیا کہ اس کے لیے ایک گھر کے کونے میں چھوٹا سا کمرہ بنا لو اور ہم اس گھر میں رہیں گے، اس سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو اس کے بیٹے نے ڈاکٹر صاحب نے کمرہ بنا لیا۔ کمرہ بنا لیا تو وہ الگ رہنے لگا۔ اس بوڑھے والد صاحب کو انہوں نے ایک کونے میں ڈال دیا، گھر کے ایک چھوٹا سا کمرہ ان کے بنا لیا جو اسٹور روم تھا، تو اس میں ان کو رہنے اور سہنے اور کھانا پینا بیچا تھا اور ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ بس گھر کے کونے میں چھوٹا سا جس طرح اسٹور روم اس میں رکھ دیا کہ آپ یہاں پہ کھاؤ پیو، ہم بس لے کر آئیں گے، تمہیں وہ گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک دن یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے آ رہے تھے ہاسپٹل سے، جب اس نے دیکھا تو اس کی بیوی اس کے والد صاحب کے منہ میں ایک کھانے کا لقمہ دے رہی ہے۔ تو یہ بھی حیران ہو گیا اور بیوی سے کچھ نہیں کہا، وہ چلا گیا کمرے میں۔ جب بیوی آ گئی تو بیوی سے کہنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ تو میرے والد صاحب سے تنگ ہو چکی تھی اور آپ نے مجھے کہا کہ اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا لو، میں اس کے فریادیں سن کر تھک چکی ہوں، اور اب یہ کیا ہے، تم اس کے منہ میں لقمہ دے رہی ہو، میں اس پر نہیں سمجھا۔ تو اس کی بیوی نے اس کو ایک کہانی سنائی کہ جب ہمارے بچے اسکول سے آئے تو ان کو کلاس ٹیچر نے ہوم ورک دیا تھا، اور اس ہوم ورک میں ایک خاص چیز میں نے دیکھی کہ اس کو ایک گھر ملا تھا کہ آپ نے ڈرائنگ میں، اکثر یہ بچوں کو ڈرائنگ باہرہ ملتے، آپ نے یہ ڈرائنگ بنوانا ہے۔ تو اس نے ایک ڈرائنگ بنایا اور اس میں سارے اسکیچ وغیرہ جو شیپ سے ہمارے وہ بنائے، آپ کا اسکیچ بنایا اور میرے بنایا۔ تو وہ بچہ، میرے جو بچے ہیں وہ اسکیچ لے کر آئے اور کہنے لگے، تو اس میں کچھ چہرے بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کون سا ہے؟ کہہ رہے یہ آپ ہو، یہ امی ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ تو عورت کہنے کہ پھر میں نے اس پینٹ میں ایک گھر جو بنا ہوا تھا اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا۔ تو میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ چھوٹی سی کمرہ آپ نے کیوں بنائے؟ تو وہ کہنے لگا میرا بیٹا کہ امی آپ اس کمرے میں رہیں گے نا کہ آپ بھی بوڑھی ہو جاؤ گی، آپ جب بوڑھی ہو جاؤ گی تو آپ اس کمرے میں رہنے لگے گی اور ہم اپنے گھر میں رہیں گے جس طرح ہمارے دادا جی رہتے ہیں۔ تو اس کی امی نے کہا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سوچا کہ اگر آج میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو کل میں جب بوڑھی ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہ کر۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میرے اسٹوڈنٹوں کہ آج آپ اپنے والدین کی قدر کرو۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ جب ایک دفعہ جائے تو پھر نہیں ملتے، زندگی کی ہر خوشی آپ کو مل جائے گی، لیکن والدین ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ کو ایک دفعہ جائے پھر آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو اپنے والدین کی خدمت کرو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی عزت کرو، آداب کرو، احترام کرو۔